یہ جو رسول بھیج رہا ہوں انہیں امتوں میں سے چن کر بھیج رہا ہوں، لیکن جب باری تیرے اور میرے نبی کی آئی، جب باری تیرے اور میرے نبی کی آئی تو رب نے فرمایا لوگو جو نبی اب بھیج رہا ہوں اسے مجتبی نہیں مصطفیٰ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ رب العالمین مجتبی کا معنی بھی چنا ہوا ہے اور مصطفیٰ کا معنی بھی چنا ہوا ہے۔ فرق کیا ہے؟ تو بارگاہ خداوندی سے آواز آئی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، رسول بھیجتا رہا، انہیں امتوں میں سے چن چن کر بھیجتا رہا، لیکن میرا یار امتوں میں سے نہیں چنا گیا بلکہ اسے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے چن کے بھیج رہا۔ اور لوگوں تیرے اور میرے نبی کو جو رب نے عطا کیا نا وہ چن چن کر عطا کیا۔ ایک مثال ہے نا، چنی ہوئی چیز جڑی ہونی چنے ہوئے بندے نو دتی جانی۔ آسانا کوئی زیادہ قریبی رشتہ دار ہے نا، اسا بازار جائیے شاپنگ کرنا ہستا ہے تو فلوری فلاری دا دیکھ بہت چنگی چیز ہے، ذرا چنی ہوئی جڑی چیز ہے نا میں چنے ہوئے دے ساں، ایڈا چنیا ہوا مڑا یار نا اے اس نو دے ساں۔ لوگو سوچو ہم اپنے یاروں کو چنی ہوئی چیزیں دیتے ہیں تو رب العالمین نے اپنے محبوب کو کیسے کیسے عطا کیا ہوگا اور کیا کیا چن چن کر دیا ہوگا۔ لوگوں پتا چلا تیرے اور میرے نبی کو جتنا کچھ دیا گیا کیا ہے جی؟ چنا ہوا ہے۔ اور لوگوں پر ماننا پڑے گا کہ تیرے اور میرے نبی کا ذکر بھی چنا ہوا ہے۔ اور مثال میں نے بتا دی کہ چنی ہوئی چیزیں چنے ہوئے لوگوں کو دی جاتی ہیں تو میلاد بھی حضور کا چنا ہوا ہے، یہ چنے ہوئے لوگوں کو دیا جاتا ہے، نکمے بندے کا کام ہی نہیں ہے۔ اور پھر رب العالمین نے مصطفیٰ کو عطا کیا نا جس وقت باری آئی امت چننے کی، اللہ اکبر کبیرہ، کریم نبی کے غلاموں حضور کو سب کچھ عطا کر دیا گیا۔ جس وقت امت عطا کی گئی نا، اب نبی سب نبیوں کا سردار، تو جو امت چنی جائے گی وہ سب امتوں کی سردار۔ لوگوں اس نبی محتشم کے لیے جس امت کو چنا گیا اس امت کو امت مصطفی کہا جاتا ہے۔ پتا چلا حضور بھی چنے ہوئے، حضور کا ذکر بھی چنا ہوا اور حضور کی امت بھی چنی ہوئی۔ اسی نبی کا ذکر میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ لوگوں ذرا توجہ کرنا، ہم نبی کی شانیں سنتے آئے ہیں، ہم نبی کے فرمان سنتے آئے ہیں۔ آج دیکھیں تو صحیح وہ نبی اتنی شانوں والا ہے، وہ اتنی شانوں والا ہے، رب نے اسے چن چن کے عطا کیا۔ وہ پتا تو کریں کتنا عطا کیا۔ پیار سے سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، گواہ کے مقام پہ رہنے والوں، میرے لجپالا کا کمیلہ سجانے والوں، آؤ نا فرمان رب العالمین سنو نا۔ رب العالمین خالق کائنات مالک کائنات پروردگار نے اعلان فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ علماء موجود ہیں، لفظ آیا اِنَّا رب العالمین، اِنَّا کا معنی تو یہ بنتا ہے اِنَّا جمع کا سینے جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، معنی یہ بنا ہم نے عطا فرمائی۔ رب العالمین بھیجنے میں تو اکیلا، رب العالمین دینے میں تو اکیلا ہے، تیرے دینے میں تیرا کوئی دوسرا شریک نہیں۔ تو پروردگارا اِنَّا کیوں استعمال فرمایا، یہ ہم نے کیوں استعمال فرمایا؟ تو رب العالمین کا جواب آیا، او نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، او میرے نبی کا میلاد سجانے والوں، شک نہ کرنا، گمان نہ کرنا۔ بات اس طرح ہے کہ جب میں اپنا ذکر کرتا ہوں تو وحدت کو لاتا ہوں، اور جب اپنے یار کا ذکر کرتا ہوں تو پھر کثرت کو لاتا ہوں۔ پیار سے سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔
رب العالمین فرما رہے جب جب میں اپنا ذکر کروں تو وحدت کو لے کر ہوں، جب جب میں آمینہ کے لال کا ذکر کروں تو پھر کثرت کو لے کے آؤں۔ معنی یہ بنا کہ رب العالمین جب جب اپنے یار کو عطا کر رہا تھا، عطا کرنے پہ رب العالمین راضی تھا، لینے پہ جناب محمد رسول اللہ راضی تھے، اور رب کے دینے پہ، یار کے لینے پہ رب کی ساری کائنات بھی راضی تھی۔ جب عطا کیا، عطا کر کے تو پھر کیا فرمایا؟ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ پتا چلا جب جب رب نے عطا کیا نا متن یار کو تو رب عطا کرنے پہ راضی ہے، اور ہمارا نبی لینے پہ راضی ہے، اور رب کے دینے پہ، یار کے لینے پہ کل کائنات بھی راضی ہے۔ پہلا لفظ آیا ہے اِنَّا، آگے جو لفظ استعمال ہوا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ علماء بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا میں ہر لفظ آپ کو سمجھانے کے ضامن ہوں، کسی بندے کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے، میں آپ کو یہ ہماری طرف سے یہ پیغام ہے، کوئی بات نہ سمجھ آئے، ہر بات آپ کو سمجھانے کے لیے میں انشاءاللہ موجود ہوں۔ توجہ آپ نے فرمانی ہے، میں کوشش کروں گا تھوڑی سی باتیں آپ تک پہنچا کے جاؤں۔ کریم نبی کے غلاموں لفظ آیا آتینا، یہ آتینا جو ہے نا یہ تو کے ساتھ ہے۔ علماء بیٹھے، ایک ہوتا ہے آتینا، آتا یوتی ایتا ان سے، اور یہ جو آتینا ہے نا یہ ہے آتا یوتی ایتا ان۔ یہ لفظ آتینا کا مطلب بھی دینا ہوتا ہے، اور لفظ آتینا تا کے ساتھ جو ہے نا اس کا مطلب بھی دینا ہوتا ہے۔ آئیں نا رب کی بارگاہ میں سوال کریں، پروردگارا جب تو نے ہمیں عطا کیا تو فرمایا آتینا تا کے ساتھ، اور جب تو نے یار کو عطا کیا تو تا کیوں لے کے آیا؟ پیار سے سبحان اللہ۔ تاجدار اولیاء کے علماء رب العالمین نے جب جب اپنے یار کو عطا کیا فرمایا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ رب العالمین یہ جو آتینا ہے اس کا مطلب بھی دینا، آتینا کا مطلب بھی دینا۔ پروردگارا جب جب تو نے ہمیں عطا کیا تو فرمایا آتینا۔ لوگوں جب نبی کی باری آئی تو رب نے فرمایا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پروردگارہ وجہ کیا ہے؟ بات توجہ کیجئے گا، رب فرماتا ہے او محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ جو آتینا ہے تا کے ساتھ یہ دینا اس طرح ہے کہ دینا اور پھر واپس لے لینا۔ ارے کسی کو کچھ دینا، علامہ صاحب کے پاس گاڑی موجود ہو، میں کہوں جناب والا مجھے گاڑی ضرورت پڑ گئی، علامہ صاحب کہیں گے مولوی صاحب کنی گچھو کم مکی گیا تو موڑی دے گچھے۔ جناب والا اگر میں کسی سے کوئی چیز مانگوں ہوں تو کہے گا جناب والا مولوی صاحب کنی گچھو کم مکی گیا تو موڑی دے گچھے۔ پتا چلا آتینا ایسے ہوا کہ دینا اور پھر واپس لے لینا، لیکن جب باری تیرے اور میرے نبی کی آئی نا تو رب نے فرمایا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ محبوبہ جو جو تجھے عطا کر رہا ہوں یہ واپس نہیں لیتا، تجھے دے بھی رہا ہوں، عطا بھی کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ تجھے مالک بھی بنا رہا ہوں۔ اسی لیے تو فرمایا میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا۔ گاج گیا کون سبحان اللہ۔ پروردگار فرماتے میں خالق ساری دنیا دا، سوڑیا تو
مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو خالی نہ موڑی سونیا جڑے آئے بیٹھے نے انہاں نو خالی نہ موڑی خزانے سارے تیرے پتا چلا رب کو رب العالمین نے جو تیرے اور میرے نبی کو عطا کیا نا وہ عام نہیں ہے بلکہ چنا ہوا ہے عام نہیں ہے بلکہ کیسا ہے جی چنا ہوا ہے اور جب عطا کیا نا تو پھر صرف عطا نہیں کیا بلکہ مالک بھی بنا دیا فرمایا سویا میں تجھے دے رہا ہوں مالک بنا رہا ہوں جب چاہے جس وقت چاہے اپنے غلاموں کو جتنا چاہے اتنا عطا کر دے غلامی قدر سامعین آگے جو لفظ استعمال ہوا کوثر یہ کوثر جو ہے ایک جنت کی نہر ہے جناب والا کل جنت کی نہر کا نام کوثر رکھا گیا یہ سارے نبیوں کو ملے گی آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے میں اپنے موضوع کو کلوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چند باتیں آپ تک پہنچانی ہیں یہ کوثر جو ہے یہ جنت کی نہر کا نام ہے جی اور یہ تمام نبیوں کو عطا کی جائے گی جامع کوثر سارے امتی ہوں گے سارے امتی کوثر کا پانی پئیں گے لیکن یہ جو کوثر اس کے اگر لغوی معنی میں دیکھا جائے تو کوثر کثرت سے آتا ہے یہ باب تفاعل کا صیغہ ہے جو فاعل سے آتا ہے مبالغے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کے لغوی معنی میں دیکھا جائے تو پھر نبی کے غلاموں معنی یہ بنے گا کوثر کثرت سے آیا معنی یہ بنا رب نے اپنے یار کو جو عطا کیا وہ تھوڑا نہیں تھا بلکہ کثرت سے عطا کیا اور نبی کو جو عطا ہوا وہ تھوڑا نہیں تھا بلکہ کثرت سے عطا کیا اگر مبالغہ کیا جائے یہاں پر تو معنی یہ بنے گا کثرت سے نہیں عطا کیا بلکہ کثرت کی بھی کثرت عطا امام راضی نے اس کے چند معنی کیے ہیں میں وہ آپ تک پہنچا کر بس اجازت چاہوں گا گرامی قدر سامعین و ناظرین امام راضی اس کے معنی کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک کثرت یہ ہے کہ رب العالمین نے اپنے یار کو امتیوں کی کثرت عطا فرمائی ذرا پیار سے کہیں گے سبحان اللہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جڑا بندہ اس محفل چوچی سبحان اللہ آکھے آج رات نو سوے مقدر جاگے مدینے آلے دا دیدار نصیب ہو جاوے یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے راتی سوے بولڑے دا تاجدار میرے علی دیدار کرا جاوے آباد رہیں خوش رہیں کریم نبی کے غلاموں امام راضی فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو کثرت عطا کی کس کی کثرت عطا کی جی امت کی کثرت عطا کی حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا توجہ میری طرف رکھیے گا ہر بات قیمتی ہے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں قبلہ امام راضی فرماتے ہیں کل حضور فرماتے ہیں امام راضی نے یہ معنی کیا کہ حضور کو اللہ نے امت کی کثرت عطا فرمائی امام فخر الدین رازی کی اسی معنی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور اپنے ایمانوں کو ٹھنڈا کیجئے یہ آپ کی بات کرنے لا رہا ہوں حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا تمام نبیوں کی امتیں آئیں گی 1,24,000 کم و پیش انبیاء رسول سب کی امتیں آ گئی محشر کا میدان سج گیا سب کی صفیں بنے گی اور سارے نبیوں کی امتوں کی جو صفیں بنیں گی وہ ہوں گی 40 کتنی صفیں بڑھیں گی دیوچی آپ سے ذرا کتنی صفیں بڑھ سمجھی لیکن آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں حضور فرماتے ہیں یہ امتیں کس کی ہیں جی سارے نبیوں کی ہیں 1,24,000 نبیانیاں امتاں آ گئیاں تو انہوں نے صفیں کتنی بڑھیاں جی 40 لیکن جب باری آپ کی اور میری آئے گی اللہ اکبر کبیرہ حضور فرماتے ہیں لوگوں جب میری امت کی باری آئے گی تو یہ جو سب سے آخر میں امت آئی ہے نا جب اس کی باری آئے گی نا تو میری اکیلی امت کی صفیں بنیں گی 80 حضور فرماتے ہیں میری اکیلی امت کی صفیں بنیں گی 80 اور ہوں گی بھی اگلی پچھلی نہیں ہوں گی پتا چلا حضور کے غلام آنے میں سب سے آخری ہیں لیکن جنت جانے جو حضور نے غلام سب تو پہل کر سکتا ایک معنی یہ ہوا جی کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو امت کی کثرت عطا فرمائی امام راضی نے دوسرا معنی یہ کیا کہ رب العالمین نے حضور کو
علم خیر کی کثرت عطا فرمائی. بڑی خوبصورت بات ہے، آپ نے توجہ کرنی ہے. حضور کا علم بہت بڑا ہے. میں اگر کہیں تو مولا علی کی بات کرتا چلوں. اگر مولا نکلنا مننا ہو تو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکنا. اور اگر ہماری محفلوں میں مولا علی کا ذکر نہ ہو تو محفلیں سجتی ہی نہیں ہیں. لیکن مولا علی کا ذکر ہم اس طرح کرتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر کو صف اول میں رکھ کر کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر صف اول میں تو مولا علی کا ذکر تمام مومنوں کو مزہ دیتا ہے. لوگوں مولا علی، حضور کا علم ورا الورا ہے. میرے نبی کا یار، میرے نبی کا بھائی جس کا نام کیا ہے، شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوالی آپ کی بارگاہ میں آیا نہ کہنے لگا، علی تو نے کبھی رب کو دیکھا ہے؟ علی یہ بتا تو نے کبھی رب کو دیکھا ہے؟ میرے مولا علی کا جواب سن کے نا جس چیز کے سینے میں ٹھنڈ پڑے سبحان اللہ کی صدا آ جائے. مولا علی فرماتے ہیں سوال کرنے والے تو کیا سوال کر رہا ہے؟ تو یہ بھی کوئی تیرا سوال ہے؟ کتنا تعجب والا سوال ہے. سوال کرنے والا کیا کہہ رہا ہے، اے علی کیا تو نے کبھی رب کو دیکھا ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں علی اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جس وقت تک رب کی قدرت کے جلوے نہ دیکھ لے. وہی میرے مولا علی. آپ اگر پیار سے سبحان اللہ کہیں تو آپ کو روایت سنا دوں. تاجدار انبیاء کے غلاموں میرے مولا علی حضرت شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجل کریم ایک جنگل کی وادی سے جا رہے ہیں. حضور کے غلام حضرت عمار بن یاسر بھی ساتھ ہیں. مولا علی ایک وادی سے گزر رہے ہیں، حضرت عمار ساتھ ہیں. مولا علی وادی سے گزرتے گزرتے ایک ایسی وادی سے گزرے، حضرت عمار بھی ساتھ ہیں. لوگوں ذرا توجہ کرنا، حضرت عمار مولا علی کیا دیکھتے ہیں کہ پوری بستی میں چیونٹیاں ہی چیونٹیاں پھیلی ہیں. حضرت عمار چیونٹیوں کو دیکھ کے کہنے لگے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. ارے تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو ان تمام چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. میرے مولا علی پیچھے مڑے مسکرا کے کہنے لگے، او عمار بھائی اگر رب کی تعریف کرنی ہے تو پھر کوئی دلیل اور لے کے آ. ارے جس کو تو رب کے ساتھ منسوب کر رہا ہے، ارے ان چیونٹیوں کی تعداد تیرے ساتھ کھڑا یہ علی بھی جانتا ہے. ارے ان کی تعداد تو یہ علی بھی جانتا ہے اور علی یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں کتنی مادہ ہے اور کتنی نر ہے. یہ میرے مولا علی کا علم ہے. تو ہم جھوم جھوم کر مست ہو کر کیوں نہ کہیں کہ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہے. کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہے. او بختوں والے میں لوگ جنہ دا نعرہ علی. یہ علم ہے میرے مولا علی کا. 5 منٹ سے 7 منٹ اجازت ہے نا حضرت؟ 5 تو 7 منٹ بس آخری بات ہے سنانے جا رہا ہوں. حضور کے علم کی بات کر کے تو بات ختم کر دیتے ہیں. اے ہم ماڑی غلطی نہیں میں ٹیمے پر آیا سا کریم نبی کے غلاموں یہ علم ہے مولا علی کا. تو پر خود سوچو غلاموں کا یہ علم ہے تو آقا کا علم کیا ہوگا. حضور مسجد نبی میں تشریف فرما ہے. آخری حدیث ہے توجہ کیجئے گا. حضور مسجد نبی میں تشریف فرما ہے. آج سے 1450 سال پہلے مسجد نبی میں بیٹھ کے کل کی خبریں دے رہے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے. میرے کریم آقا کے صحابہ بھی موجود. حضور مسجد نبی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں او میرے صحابہ آؤ نہ تمہیں ایک بات بتاتا چلوں. ایک وقت ایسا آئے گا میرا مہدی آئے گا.
امام مہدی کا نزول ہوگا، میرا مہدی مکے میں آ کر مکے سے جار کرتا ہوا ترکی تک چلا جائے گا۔ جس وقت ترکی میں جائے گا نا، مکے میں شیطان یہ خبر پھیلا دے گا، وہ لوگوں مکے پہ کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ میرا مہدی اس وقت 10 گھڑ سواروں کو مکے کی طرف سوار کرے گا۔ حضور 1450 سال پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں، حضور کے علم کی تاثیر تو دیکھیں نا۔ حضور کہہ رہے ہیں میرا مہدی جن گھڑ سواروں کو سوار کرے گا، میں ان 10 گھڑ سواروں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ 1450 سال پہلے میرے کریم نبی فرماتے ہیں، لوگوں جن غلاموں کو، جن گھڑ سواروں کو میرا مہدی مکے سے سوار کرے گا، ترکی سے سوار کرے گا مکے کی طرف، میں ان گھڑ سواروں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپو کے نام بھی جانتا ہوں، اور جس رنگ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے جائیں گے ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ حضور کے غلاموں اندازہ لگاؤ، حضور 1450 سال پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کے ہمیں بشارتیں دے گئے ہیں۔ لوگوں، آپ اور میں جس نبی کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں نا، جس کا ذکر آپ اور میں کر رہے ہیں، اگر یہ ذکر چھیڑا جائے تو دنیا ختم ہو جاتی ہے، مدینے والے کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ میرا پیغام یہ ہے آپ کو، آج ابھی وقت ختم ہو چکا ہے، میں بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، زندگی رہی، مالک نے اگر پھر اجازت دی اس علاقے میں آنے کی تو تفصیل سے حضور کا تعارف آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں، میں اس محفل کا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، جو چلا گیا اس نے جانا ہی تھا۔ واسم صاحب کی والدہ چلی گئی، ان کا آج ہم یہ سال ثواب کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اللہ اسی ذکر سے ان کی بخشش فرمائے گا۔ لوگوں، میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو چلا گیا اس کا وقت پورا تھا، لیکن سوچنے کی بات اب یہ ہے کہ تو نے اور میں نے جانا ہے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ نے اور میں نے جانا ہے، جو جانا تھا جس نے چلا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جانے کے لیے یہاں آئے ہیں نا واسم صاحب کے پاس، سارے تیاری کی تھی، کپڑے سارے لائے نا، باسکٹ بھی لائی اسی، تیل بھی لایا اسی، کیوں کہ واسم صاحب کی محفل میں جا رہے ہیں۔ لوگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے نبی کے پاس جانا ہے، اپنے نبی کو یہ چہرہ دکھانا ہے۔ تو کل اتنا تیار تو ہونا بنگا کہ سونا تو لگے نا، آج ہم کیوں تیاری کرتے ہیں کہ ہم سونے لگے، تو آج اگر آپ تیاری کر رہے ہیں سونا لگنے کی تو کل کی اتنی تیاری کیجئے گا کہ محشر کا دن ہو، حضور سامنے ہوں، آپ کھڑے ہوں تو آپ سونے لگنے چاہیے، آپ سونے تو ضرور لگے نا یار۔ اس لیے حضور کے غلاموں، بس چھوڑ دیجئے دنیا کا دامن۔ آخری بات یہ نوجوانوں کے لیے کر کے اجازت چاہوں گا کہ گجرات کا ایک شخص گزرا ہے جس کا نام محمد بوٹا ہے، جلدی سے جسمہ تھے، کیا نام ہے جی اس کا؟ محمد بوٹا بڑا عاشق مزاج بندہ تھا۔ ایک نوجوان بیٹھے ہو، انہاں نامی تو مزاج بننا نا جی، او یا اس طرح اس کسے جناب بوٹی نال یاری لا لے، بوٹے کی سائے بوٹی نال یاری لا لئی، دل لگی ہو گئی، بڑا عاشق مزاج بندہ تھا۔ بڑا عرصہ گزر گیا، ایک طرح آخر لگا بوٹی جی اتنا عرصہ ہوئی گیا دیدار کو نہیں کیتا، وہ دیدار کو نہیں کیتا، دیدار تے کراؤ نا، تے بوٹی اور انہاں کر بل لگے اوپر سا تے تھلے ٹھڈا کسا، تے بوٹی اور آیا بوٹا جی اس طرح کرے راتی نماشاں کفتاں تو بعد تساں ایک کسے دی تچی کھلی گچھی ہے نا، تے اوپروں میں دواری کھولی نا تے تساں کی اپنا دیدار کراسا۔ ہونا بھوٹا عشق نہ ماریا، اس نہ دیدار کرنا استے، یہ نوجوان جڑے تکیاں بنے ہو پر بیٹھتے اے بوٹیاں نال گلاں چلاں کر رہے ہو نا، توجہ کرے ہو سر، اے تساں بھی دل لانے ہو نا، اس بوٹے بھی دل لایا سی، تو پھر رزلٹ بڑا ڈاڑا کھڑیا سی۔ جلے بوٹیاں ملن گیا نا تے ساری رات گزر گئی، کفتہ ہویاں تے بوٹا کسے وچ ٹھڑیاں ماما تے ٹھڈا پانی تے عاشق جناب کھلتا وا کیا اسی دی بوٹی دیدار کرا سی۔ راتی 12 1 2 3 آخر ہوں ناسی دا بوٹی کون آئی، بوٹی صاحبہ کون آئی، جنہیں
صبح جناب واسم صاحب کسے موازن آزان دیتی نا اللہ اکبر تے ایاں آتماری دا آنا بوٹیا کتنا بے وقوف ہے، وہ کس بے وفا کے ساتھ دل لگایا جو یہاں نہیں آ سکی. ہائے ہائے ہائے، وہ کتنا بے وقوف ہے تو ہے، وہ جو یہاں نہیں آ سکی. کاش تو نے ان کے ساتھ دل لگایا ہوتا، ہائے تو نے ان کے ساتھ دل لگایا ہوتا. اور بوٹیا جو یہاں بھی آتے ہیں وہاں بھی آتے ہیں. پر بوٹے نے پتہ کیا کیا تھا، منہ کیا تھا بوٹی کے دروازے کی طرف اور قلم اٹھایا تھا اور لکھا تھا کہ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ماریاں نی تے جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، اج اونا بھی تاریاں ماریاں نی تے جدوں چمن وچ خزانے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں نی. وے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، او محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں. حضور کے ہو جاؤ پھر زمانہ آپ کا ہو جائے گا. جو حضور کا ہو گیا، کوئی ممتاز قادری بن گیا اور کوئی خادم حسین بن گیا. آپ اتنی تیاری ضرور کر کے جائیں کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ دیکھو میرا غلام آیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.